ناظرین، کوئٹہ میں رمضان سے قبل ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں فرید اللہ خان اپنی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کی تھوک مارکیٹ میں دال، چاول اور گھی کی فی کلو قیمت میں 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسور کی دال 100 سے بڑھ کر 120 روپے، دال چنا لوبیا 15 روپے کے اضافے کے ساتھ 70 روپے، چنا 70 سے بڑھ کے 90 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ کھلی مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت میں روزانہ 1 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہول سیلر کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی کی وجہ حکومتی نااہلی ہے، کیونکہ رمضان کے موقع پر کوئی حکمت عملی اپنائی نہیں جاتی ہے۔ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کی وجہ سے عام شہری اور خاص کر تنخواہ دار طبقے کو رمضان کی آمد نے پریشان کر دیا ہے اور ان کا عید کی خریداری کے حوالے سے سوچنا دور کی بات ہے۔ کوئٹہ میں صوبے کے دیگر علاقوں میں پرائز کنٹرول کمیٹی کے غیر فعال ہونے سے بھی مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ رمضان کے موقع پر لوگوں کو سستی چیزیں فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین ارشاد روبانی کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ وادی بولان سے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کے اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ خیبر پختونخوا میں بدترین سیلاب کے باعث متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے بعد امدادی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 136 امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی دادرسی کے لیے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع نوشہرہ میں 9 دن گزرنے کے بعد اب بھی کئی دیہات سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں سیلاب کا پانی ختم ہو گیا ہے، تاہم اکثر علاقوں میں امدادی ٹیموں کے نہ پہنچنے کے باعث لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ صوبے کے مختلف مقامات پر صوبائی حکومت، پاک فوج اور سماجی اداروں نے امدادی کیمپ قائم کر دیے ہیں، جہاں متاثرین سیلاب کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے تمام امدادی کیمپوں میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے مختلف اضلاع کے سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں میں 136 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں موجود متاثرین کو کمبل، خیمے، ادویات، پانی و اشیاء خوردونوش مہیا کی جا رہی ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کا سروے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سے دریائے سوات میں خواجہ خیلہ، نوشہرہ اور انڈس ریور میں چشمہ کے مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ فلڈ وارننگ سیل کے مطابق خواجہ خیلہ میں پانی کا اخراج 19,146، نوشہرہ میں پانی کا اخراج 1,42,825 اور چشمہ میں پانی کا اخراج 6,13,524 کیوسک ہے، جبکہ دریائے سوات میں منڈا، ورسک، کالا باغ اور اٹک خیرآباد کے مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ منڈا میں پانی کا اخراج 36,144، ورسک میں 56,750، کالا باغ میں 4,73,551 اور اٹک خیرآباد میں پانی کا اخراج 4,62,000 کیوسک ہے۔ اسی طرح صوبے کے دیگر دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال کم درجے کی ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کا تعلق تحصیل پروا کے علاقے جٹاجال اور بڑھیسر سے ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں زیر علاج بچے گیسٹرو کے مرض میں مبتلا ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ محکمہ صحت کی طرف سے بھجوائی گئی میڈیکل ٹیمیں ناکافی ہیں۔ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے مزید ٹیمیں اور ادویات کی ضرورت ہے۔ پشاور کے علاقے چارسدہ روڈ بڑھنی پل میں دریائے باڑہ کا سیلابی ریلا داخل ہو جانے سے کئی علاقے زیر آب آ گئے، جس کے باعث سینکڑوں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دریائے باڑہ میں تیز بارش ہونے سے سیلابی ریلا پشاور کے نواحی علاقے ریگی سے ہوتا ہوا چارسدہ روڈ پر واقع علاقوں بڈنی، سردار کالونی، شیرو جھنگی، لڑما، نشاط مل دیگر میں پانی داخل ہو جانے سے زیر آب ہو گئے ہیں، جس کے باعث ہزاروں افراد گھروں میں محصور ہو کر گھر کی چھتوں سے امداد کی پکار کر رہے ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر کوئی امدادی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس حوالے سے مشتعل رہائشیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد امدادی کارروائی کا عمل شروع کیا جائے، ورنہ ان کے گھر کے دیگر افراد ڈوب جائیں گے، جبکہ سیلابی ریلا چارسدہ روڈ کی جانب بھی آ پہنچا ہے اور پولیس نے سڑک کو بلاک کر دیا ہے۔ ممتاز سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی بر وقت مدد نہ کی گئی تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کرامت اللہ چگرمٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالستار ایدھی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، قوم جاگے اور ان کی مدد کرے۔ عبدالستار ایدھی نے مخیر حضرات سے کہا کہ فضول خرچی کرنے کی بجائے فلاحی کاموں میں پیسہ لگائیں اور زکوٰۃ کا پیسہ چوری کرنا چھوڑ دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ضلع شانگلہ کے صدر الحاج سید فرین نے کہا ہے کہ سیلاب سے تمام سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں، خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔
बशाम में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती ने इलाके का दौरा किया और फिजाई जायजा भी लिया, उनके शुक्रगुजार है। उन्होंने मुतालबा किया कि शाहराहों को बहाल किया जाए और हेलीकॉप्टरों के जरिए राशन पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ANP मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगी बल्कि उनकी भरपूर मदद करेगी। नाज़रीन, सुबह खैबर पख्तूनख्वा से हम खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहजा की। अब आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन पंजाब की जानिब और देखते हैं सूबे की चंद अहम खबरें और रिपोर्ट। उच शरीफ के नवाही इलाके में अपनी मदद आपके तहत बनाए गए मक्खन बेला शकरानी बंद टूटने से कसमानी, बस्ती चांडिया, बस्ती गुलानी, बस्ती लाशारी, कच्ची शकरानी समेत मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं और हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि इस सैलाबी रेले के बायस मुतादिद अफराद सैलाब में फंस गए हैं। MNA शीरी अरशद खान ने इस इलाके का हंगामी दौरा किया और इंतजामिया को हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इंतजामात और सैलाब में फंसे अफराद को फौरी तौर पर निकालने के लिए इकदाम करने की हिदायत की। तहसील तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों के बाद मजीद तबाही, कई मकानात गिर गए। रोदकोही, संघड़ और रोदकोही में शदीद तुग़यानी के बायस इंडस हाईवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नशेबी इलाकों नतकानी, तरमन, चौरकन, मोरजंगी, बस्ती खर, बस्ती अजीम, मकोल, डोना, शादन, रामन रावा, रक्षाबरी जेरी, पीर आदिल, लादन, दरहमा, नूरिया, कोरिया, शर्की, समीना, झोकतरा, शेरू दस्ती, झक्कड़ अमामशा, नौतक, कोटला मुगला समेत दीगर दर्जन मवाजात में कई फीट पानी आ जाने से 100 से जायद कच्चे मकानात मुनहदम हो गए, जबकि हजारों अफराद अब भी फंसे हुए हैं जिन्होंने दरख्तों और ऊंचे मकामात पर पनाह ले रखी हैं। जिले इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू और पाक फौज की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाइयां नाकाफी होने के बायस मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि फ्लड रिलीफ कैंपों में भी रहाइश और खुराक के नाकाफी इंतजामात के बायस मुतासरीन अपने अजीज़ अकारब और महफूज आबादियों का रुख कर रहे हैं। महकमा सेहत की तरफ से मुतादिद अमराज से बचाव के लिए ताहाल वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू नहीं किया जा सका। शुजाबाद में दरिया चनाब में निचले दर्जे के सैलाब से कई देहात और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल ज़ेरे-आब आ गई। मजीद 20 मवाज़ियात को शदीद खतरा, इंतजामिया की तरफ से नाकाफी इंतजामात। दरियाए चनाब में शुजाबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और आज रात मजीद 4.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा, जिससे मजीद 20 मुआजात के सैकड़ों घरों को खतरा है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। आने वाले 4 लाख क्यूसेक पानी के रेले से मजीद फसलें पानी में डूब जाएंगी। शुजाबाद में इस वक्त खानपुर, काजीवाला, जई, माहड़ा, खाकी, पंजानी, जलालपुर, खाकी, शेखपुर, दर्ग, भाना, झंगी और दीगर कई मुआजात हैं, जबकि सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। इन इलाकों में गैस्ट्रो, डायरिया जैसी वबाई अमराज फैल रही हैं, जबकि जानवरों में भी मुतादिद बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, जिनके इलाज के लिए इंतजामिया ने यहाँ सिर्फ 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहाँ बीमार मुतासरीन का इलाज और जानवरों की वैक्सीन के लिए मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लेकिन ये इंतजामात इतनी ज्यादा आबादी के लिए नाकाफी हैं। नकल मकानी करके आने वालों के लिए रिहाइश या खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जो कि मुकामी लोगों के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में सैलाबी रेलों से तबाही का सिलसिला जारी है।